سیریل کلر تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 7۔ آرتھر پاگل سا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے شادی کی ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی۔ سب مافیا کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ نیو یارک کا نیا مالک کون ہے، اور یہاں جو سائن وہ کرانا چاہتے تھے وہ کرا نہیں سکے تھے، اور اگر آرتھر کی عمر گزر جاتی تو پارکر جولین کی طرف سارا دھیان دیتا، اور یہ بات آرتھر کو برداشت نہیں تھی۔ وہ لڑکی اس کی خریدی ہوئی تھی۔ اس نے $5 ملین میں اسے خریدا تھا۔ کون تھا جو اسے بھگا کے لے گیا، اور کس کے ساتھ وہ بھاگی؟ اس نے ہر ممکنہ جگہ پہ پتہ کرا لیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں دستیاب نہیں تھی۔ اور پھر آرتھر کو جیسے یاد آیا کہ اس کی ایک دوست تھی جس پر ایلے جان چھڑکتی تھی۔ تب تو خیر ایلے بولتی بھی تھی، اور جب وہ چلی گئی تو کافی کچھ بدل گیا۔ اس نے اپنے خاص گارڈ کو ایلے کے کمرے کی تلاشی لینے کا کہا اور خود دروازے کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا اسے اس لڑکی کا پتہ مل جائے تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلا دے۔ وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہوگی خود باہر نکل آئے گی۔ وہ ایک بار وہ سے مل جاتی اور وہ اس کا حشر کر دیتا۔ ایلیس شاید سانس بھی نہ لے پاتی۔ وہ غصے اور جنون کی اس حد پر تھا۔ گارڈ نے تلاشی لی تو بالآخر وہ چیز مل ہی گئی جس کو وہ تلاشنا چاہ رہے تھے۔ ایلے کی دوست کارلا کی تصویریں اور اس کا ڈریس۔ یہ معلوم نہیں تھا یہ اس کے پاس کہاں سے آیا، مگر کارلا کی تصویر دیکھ کر آرتھر کی نظریں چمک اٹھی۔ وہ ایلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بوریت کا اچھا علاج تھی۔ وہ تصویر لے کے باہر نکل گیا۔ چھپ کے پار کر اسے پکارنے لگا، آرتھر، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارکر غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، غصے میں کچھ الٹا سیدھا یہ بول گیا تو سارا نقصان ہمارے ذمہ آئے گا، اور روبو فیملی تک یہ خبر ان کے گلے کا عذاب ہے۔ پارکر نے کچھ مافیا کے لوگوں کو دعوت دے کر مشورے کے لیے بلا لیا تھا، اور جیک روبو اور جیمز روبو کی وہ مافیا دشمن تھی، تب بھی وہ پارکر کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہنری باہر گیا تھا، ایلے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا اٹھا کر لے آیا۔ جیکسن جو پارکر کے گھر میں ہونے والے معاملات کو توجہ سے دیکھ رہا تھا، ہنری کی بکواس حرکتوں کی وجہ سے چڑ چکا تھا، کیونکہ یہاں فرنیچر بہت کم تھا۔ ایک ہی صوفہ تھا جو 3 سیٹر تھا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا، اور ہنری اس پر شاپنگ کا سامان رکھے معلوم نہیں کیا کیا چیک کر رہا تھا۔ تم کھاؤ گے؟ اس نے جیکسن سے ایسے سنا ماری کہ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ بھی کھا لے، اور اس نے جیکسن کی جانب سنیکس اچھال دیے جو اس کی گود میں تو گرے تھے، لیکن اس نے اٹھائے نہیں۔ وہ نہایت غصیلی نظروں سے ہنری کو دیکھ رہا تھا، جس کی ناک پر بھی مکھی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ وہ سامان اٹھا کے کمرے میں آ گیا تو ایلے کی جان میں جان آئی۔ او، تمہارا فیس بتا رہا ہے تم مجھے مس کر رہی تھی، وہ بولا تو ایلے کچھ شرما سی گئی۔ وہ واقعی اسے مس کر رہی تھی۔ ہنری ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار گیا۔ چھپ کے کمرے کا یہ منظر جیکسن کو صوفے پہ بیٹھے بھی دکھائی دے رہا تھا۔ او، تم کتنی خوبصورت ہو، ہنری نے پھر سے تعریفیں شروع کر دی۔ ویسے میں لڑکیوں کو ایسے ٹریٹ نہیں کرتا، لیکن تم پر بس دل آ گیا۔ میں بہت مزے کی چیزیں لایا ہوں، اور مجھے یقین ہے تمہیں سنیکس پسند ہے۔ اس نے کافی سارے سنیکس شاپر میں سے نکال کے بیڈ پہ جمع کر دیے۔ ایلے حیرانگی سے اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کے لیے کبھی کوئی اس طرح سوچ سکتا تھا؟ اتنی امیر تھی ایملیا پارکر، لیکن کبھی اسے پیسے یا پھر پاکٹ منی یا کچھ بھی تو نہیں دیا تھا۔ ایملیا کے پرانے کپڑے وہ پہن لیتی تھی، بس اس کی یونیورسٹی کے ہی خرچے اتنے تھے پارکر کے نزدیک کہ پوری نیو یارک قریب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور پرنسس، رو مت، یہ سب تمہارا ہے، تم سکون سے کھا سکتی ہو، اور یہ تمہارے ڈریسز ہیں، کیسے لگے؟ وہ اسے کپڑے دکھانے لگا جو مینی اسکرٹس تھیں۔ ایلے کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہنری دل کھول کر ہنسا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، لیکن چہرے سے ایسے تاثر ہوتی تھی کہ ہر بات سمجھ آتی تھی۔ سو سویٹ، یعنی تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ تو بیگی اور شرٹس بھی تم یہ پہن سکتی ہو۔
بہت محنت کی ہے میں نے یہ سب خریدنے میں، وہ بولا تو ایلے مشکور سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ وہ رک گیا۔ تمہیں دودھ کس نے پلایا؟ اچانک خالی گلاس دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جیکسن تو بالکل بھی نہیں پلا سکتا۔ ایلے نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ ہنسی سی ہوگی اور وہ ہنسی سی شکل بنا دی۔ یہ اور اس کا مالک جلاد ہے۔ تم جانتی ہو اس جیکسن کی بایوگرافی ہسٹری؟ نہیں، تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ سنکی ہے، آدھا پاگل ہے، دماغ کی جگہ تو خون بھرا ہے۔ خون کی خوشبو اتنی پسند ہے، اتنی تک کولون کی خوشبو نہیں پسند۔ شراب ایسے پیتا ہے جیسے پانی ہو، نشہ چڑھتا نہیں ہے، اور سب سے اہم بات، اسے جس پہ غصہ آتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کتوں کی طرح سے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا ایلی کی آنکھیں ویسے ویسے پھیل رہی تھیں، سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ یہ سال پورا جیل میں رہتا ہے، وہ بھی انتھی کال کوٹری میں۔ یہاں آنے سے پہلے بھی جیل میں ہی تھا، پھر بھی اتنی گوری چٹی چمڑی ہے، احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ جیل سے آیا یہ لڑکیوں کے ساتھ رات گزار کر آیا ہے۔ بہت خطرناک آدمی ہے یہ، تمہارے پاس بھی بھٹکے تو بھاگ جانا، نہیں تو چلانے کی کوشش کرنا۔ ایسے تم بچپن سے ہی بول نہیں سکتی یا کچھ ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ؟ پھر تم نے علاج کیوں نہیں کرایا اپنا؟ لیکن پتہ تم ویسے ہی نہ بولتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو، معلوم نہیں تمہاری آواز کیسی ہو، لیکن تم ایسے کسی گڑیا۔ ہنری دھاڑ نما آواز پہ اس کے ریکارڈر کو بریک لگا اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ جیکسن تھا، اسے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لاس ویگاس دوبارہ جانا ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اچھا یار، سوری مائنڈ کر گئے ہو تم تو۔ وہ منہ بسوڑ کے کھڑا ہوا جبکہ ایلی سہمی سہمی نوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو اور ساری انفارمیشن گرینڈ ڈیڈ کو دو جو تم لے کر آئے ہو، اور اب مجھے اس کمرے میں دکھائی مت دینا۔ برہمی سے کہہ کر وہ مڑ گیا جبکہ ہنری نے اشارہ کیا کہ دیکھا، کہا تھا نا خطرناک ہے بہت۔ ہنری افسوس سے باہر نکل گیا اور ایلی ڈر سی گئی۔ ایک تو اس کے پالتو جانور سے ہی بہت خوف آتا تھا، یہ کوئی چیز تھی جسے پالا جاتا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے سنیکس اور کپڑے دیکھنے لگی اور اچانک اسے خیال آیا کہ وہ بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ وہ بھاگی تھی، یہ بات الگ تھی، اس قاتل کے ہاتھ لگ گئی۔ کیا اسے یہاں سے بھی بھاگ جانا چاہیے؟ ہاں، اسے بھاگ جانا چاہیے ورنہ وہ اسے بھی مار دے گا۔ لیکن ہنری نے کہا تھا کہ جب اسے کسی پہ غصہ آتا ہے تو وہ اس شخص کو مار دیتا ہے۔ وہ سانس حلق میں اتارتی باہر جھانک بھی نہیں سکی، لیکن اس نے اپنے کپڑے بدلنے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم میں چلی گئی اور جاتے جاتے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی الگ الگ لیپ ٹاپ پر معلوم نہیں کیا کر رہے تھے، اور اس کا پالتو جانور اس کے قدموں میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کچھ سانس سا بحال ہوا اور وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی، اور پتہ نہیں کیوں وہ بہت خطرناک لوگوں کے بیچ تھی، پھر بھی اسے خوف نہیں تھا۔ ویسا ڈر نہیں تھا جو آرتھر پارکر جولین کے بیچ تھا، یا ایملیا کی سرد مہری، یا پھر اس کا ماں کے حق سے دستبردار ہونا۔ بہت ساری سوچیں اور جسم پہ کئی نشان اس کے آنسوؤں کا سبب بن گئے۔ شاور سے نکلتا پانی اگر ایک طرف اس کے وجود کو بھگو رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی اس پانی کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ تادیر روتی رہی تھی۔ اجنبیوں کے ساتھ رہ کر اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا جتنا خوف اسے اس گھر میں آتا تھا، لیکن اسے یہاں سے بھی بھاگنا تھا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پہ کافی زور ڈال چکی تھی وہ فریش ہو کر آئی تو گیلے بال اور فریش کپڑے، کافی سکون سا محسوس ہوا تھا، اور اسے بال سلجھانے کے لیے کوم کی ضرورت تھی جو کہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ ایک دم ٹائیگر کو اندر آتے دیکھ وہ بیڈ پر سے گر گئی
اور دور ہونے لگی۔ سانسیں تھیں کہ دب گئیں۔ وہ ہنری کو پکارنا چاہتی تھی لیکن محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اس کی حلق میں بھی آواز ہے۔ وہ 10 سالوں سے کچھ نہیں بولی تھی اور اب مان چکی تھی کہ واقعی گونگی ہے۔ وہ بیڈ پر ہاتھ مارنے لگی اور پھر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی اور بری طرح رو دی۔ اسے علم نہیں تھا وہ ایک تیندوے کی خوراک بنے گی۔ اور جب دیر کچھ نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ہڈیاں پسلیاں نہیں کھاتا، بڑا گہرا طنز تھا۔ ایلے بے عزتی کے احساس سے شرمندہ ہو گئی۔ جیکسن نے ٹائیگر کو باہر چلنے کا کہا اور اس کی جانب کوپ پھینک کر باہر چلا گیا۔ جبکہ ایلے کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ یہ مصیبت زیادہ بڑی تھی۔ تبھی وہ سوچ چکی تھی وہ بھاگ جائے گی۔ اور اس کے بعد سارا دن اس نے سنیکس کھا کے گزارا کیا تھا۔ وہ دونوں اندر نہیں آئے تھے۔ اس نے سارا دن چلتا پھرتا شہر بالکنی سے باہر دیکھتے دیکھتے گزار دیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا یہ شہر جس کو کبھی بچپن میں ہی دیکھا تھا، وہ بھی کبھی جب کسی کو اس پر ترس آ جاتا۔ یہاں پہ کالرا، ہاں اسکول کے بعد وہ زبردستی اسے لے جاتی تھی اور وہ گھر آ کے انڈیا سے بہت مار کھاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ شہر گھوم لیتی تھی۔ اور 10 سال میں معلوم نہیں نیو یارک کتنا حسین ہو گیا ہو، اسے علم نہیں تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کہاں ہو تم؟ ہنری کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ او مائی گاڈ، تم سارے سنیکس کھا گئی؟ ہنری نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ایلے شرمندہ سے سر جھکا گئی۔ وہ واقعی سارے کھا گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ والا اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ خالی ہے۔ ہنری نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سوری کرنا چاہتی تھی، بار بار آنکھیں چپکتی وہ شرمندہ تھی۔ اچھا یار، مجھے بھوک لگی ہے۔ اوہ، جیکسن کو صبح سنیکس دیے تھے میں نے، مگر وہ مرد کا بچہ کچھ نہیں کھاتا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، تو وہاں جا کر تم لے کر آؤ۔ ہنری بھی وہیں بیٹھ گیا اور بولا۔ وہ جلدی جلدی سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہاں، تم ہی جاؤ گی، ہنری زور دے کر بولا۔ جاؤ، لے کر آؤ۔ جبکہ ایلے منہ پر سوڑ کے پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر ٹھیک ہے، اب مجھ سے بات مت کرنا جب جیکسن ہی تم سے بات کرے گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جبکہ ایلے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اور کھڑی ہوگی۔ ہنری مزے سے اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ جاؤ، شاباش، لے کر آؤ، ہنری نے کہا تو ایلے بھاری ہوتے قدموں سے چلنے لگی، لیکن اس کے بقول وہ چل رہی تھی۔ لیکن مجال ہو اس کا ایک قدم بھی ہلا ہو۔ سویٹ ہارٹ، چھوڑو گے تو آگے بڑھو گی، ہنری کی آواز پر وہ چلنے لگی۔ آج ہی جانا ہے یار، وائی آر یو سو سلو؟ وہ غصے سے بولا۔ ایلے بھیگی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی دروازے تک آئی اور باہر جھانکنے لگی۔ وہ شاید ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اس کے وجود پر ایک سیاہ شرٹ تھی اور سیاہ پینٹ، جس میں سے اس کا وجود چمک کی طرح سفیدی بکھیر رہا تھا، جبکہ اس کا ٹائیگر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا اور معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا، البتہ آنکھیں بند تھیں۔ ایلے کے پاس موقع اچھا تھا، وہ بھاگ کر سنیکس اٹھا کر دوبارہ اندر آ سکتی تھی، لیکن وہ تو چوری ہو جاتی۔ کیا اسے جیکسن سے مانگنا چاہیے تھا؟ وہ منہ بسوڑ کے ڈری ڈری اس کے نزدیک جانے لگی اور جیسے ہی نزدیک جا کے کھڑی ہوئی، جیکسن نے اس کی سمت سہولت سے دیکھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی بالکل گردن جھکائے کھڑی تھی۔ وٹ؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ایلے نے انگلی سے اشارہ سنیکس کی طرف کیا۔
जैक्सन ने देखा उसके लैपटॉप पर स्नैक्स रखे थे जो सुबह हेनरी ने उसे दिए थे, और पार्कर और थर्ड की बेचैनियां देखकर वो इतना मुतमईन हो गया कि भूख ही नहीं लगी थी। तुम्हें वो चाहिए? वो स्पार्ट तेवरों से सवाल करने लगा। एली ने नफी में गर्दन हिला दी। उसने डर कर हिला दी थी, लेकिन जैक्सन कुछ और ही समझा। भूख लग रही है तुम्हें? वो बेजारियत से बोला। वो फिर नफी करती कि हेनरी ने जल्दी से उसकी मुंडी पकड़कर हिला दी इस बात में। हाँ, मुझे भी और स्वीट हार्ट को भी भूख लगी है। एले एले नाम है इसका। जैक्सन चिढ़ सा गया। ओह, तुम्हारा नाम एले है? हेनरी बादशाह खिला कर बोला। उसने एले की जानिब हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। मेरा नाम हेनरी है, हेनरी रोबो, वो मजे से बोला। जैक्सन ने दांत पीस कर उसकी तरफ देखा। मुझे और एले को भूख लग रही है। तुम तो पत्थर खाते हो। तुम्हें खाने की जरूरत नहीं। तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, मुझे है। हेनरी ने एहतजाज किया। तुम भी बोलो। कहूँ हाँ खाना है तुमने, और वो भी बाहर जा गई। उसने कहा तो एले उसकी जोर जबरदस्ती पर सर हिलाने लगी। तो मेरे सामने क्यों खड़े हो? खड़े हो, जाओ दफा हो। जैक्सन चिढ़ कर बोला। क्या बाकी सच्ची? हेनरी तो उछल पड़ा। एले के चेहरे पर भी खुशी थी, शायद इस बात की कि वह बाहर जाएगी। और भी खुश होने लगी। लेकिन सिर्फ तुम जाओगे, ये कहीं नहीं जाएगी। जैक्सन ने लम्हों में उसकी खुशी पर पानी फेंक दिया था। यार वही मुलाजमत बन गई। यार वही मुलाजमत मिल गई मुझे कि मैं जाकर तुम दोनों रानी और राजा के लिए खुराक लेके आऊँ। व्हाट द हेल, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, समझे दोनों? जा रहा हूँ, और रात मेरे आने का इरादा नहीं है। वो कहकर गुस्से से बाहर निकल गया। जैक्सन की बर्दाश्त से तो हेनरी बाहर हो रहा था। वो बड़े गुस्से से जैक को कॉल मिला गया था। अगर आपका एक पोता मर जाए तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, वो भड़क कर बोला। एले ने एक कदम दूर कर लिया। जैक्सन, जैक बोला। शी इज़ टू मच। ये शख्स मुझे इरिटेट कर। मैं अपने टारगेट को देखूं, ये इसकी शौकिया, वो भड़क कर बोला। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ, जैक ने कहा, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जैक्सन ने अब एले को देखा। वो पीछे चलने लगी और कमरे में भाग गई। जैक्सन उठा और उसने अपनी ब्लैक हुडी पहनी और साथ मास्क भी लगा लिया। उसे उस लड़की में इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक पेपर साइन कराने के लिए उसे जिंदा रखना था। ये दादा का हुक्म था। वो कमरे में आया, वो नहीं थी। जैक्सन ने जब्त से कपड़ खोली और उसके अंदर बैठी एले के मुंह पर अपनी जैकेट मारी और मास्क भी फेंका। दोनों चीजें पहनकर बाहर निकलो, हुक्म देकर वो मुड़ा। और मुझे दोबारा आना ना पड़े, वरना तुम्हें इस बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। वो वार्न करता वहां से बाहर निकला और एले मुंह बसोड़कर रोती रोती उसकी जैकेट पहन के मास्क लगा गई। और बाहर आई तो उसके गोल्डन बाल जैकेट के इर्द गिर्द थे, जबकि मास्क पहनने के बाद वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जैक्सन ने उस पर से निगाह हटाई और उसको हुडी सर पर पहनने के लिए कहा। एलन ने सर पे ले ली। अब उसकी शनाख्त इतनी नहीं हो रही थी। अपने हाथ पॉकेट्स में डालो, वो दूर खड़ा इंस्ट्रक्टर कर रहा था। उसने हाथ पॉकेट में डाली और ये हाथ बाहर ना निकले, वो कहकर दरवाज़ा खोल गया। एले खुश थी सिर्फ इस बात पर कि वो बाहर जा रही थी, न्यूयॉर्क की एक हसीन रात देखने। और जब चिड़िया आज़ाद हो तो उसका दिल करता है सारे पंख खोल कर उड़े, भले अगले लम्हे से चील निकल जाए, लेकिन एक लम्हे के लिए वो आज़ाद थी। बस ऐसी ही हालत थी उसकी। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो दोनों लोहे की सीढ़ियाँ उतरे और सीधा चलने लगे। सड़क पर काफ़ी खामोशी थी। वो सुकून से चल रहा था। एले कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, उसके पीछे पीछे थी। कभी किसी चीज़ को देखने के लिए रुक जाती।
وہ اور گزرتے لمحے کے بعد ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ البتہ جیکسن سیدھا چلتا تھوڑی لمبی واک کے بعد ایک ریسٹورنٹ کے باہر رک گیا۔ یہ عام سا ریسٹورنٹ تھا اور وہ باہر ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایلے اس کے بیٹھنے کے بعد چیئر پہ بیٹھی اور مسکرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی جیکسن اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش کیوں تھی اس بات پر کہ وہ باہر آئی تھی؟ کیا وہ اپنے گھر میں قید رہتی تھی؟ ان کے پاس ویٹر آیا تو وہ نگاہ بدل گیا۔ اس نے مینیو ایلے کو دے دیا اور اپنے لیے کافی کا مگ منگا لیا، اور کسی چیز کی طلب نہیں ہوئی تھی، جبکہ ایلے کی انگلی مینیو کارڈ کی ہر چیز پہ گھوم رہی تھی۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اکثر وہ حیران نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں وہ ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ اٹھائی اور اپنے موبائل میں لگ گیا۔ اس کی کافی جلدی آ گئی تھی، اور کچھ دیر بعد ایلے کے کھانے سے ٹیبل بھر گئی۔ وہ سکون سے کھاتی جا رہی تھی۔ جیکسن نے ایک لمبا سانس کھینچا اور اچانک ایلے کے پیچھے کھڑے ایک شخص پر نگاہ گئی تو وہ تیوری چڑھا گیا۔ وہ ایلے کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، جیکسن نے کہا۔ ایلے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ، اٹھو۔ وہ جھڑک گیا اور خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر وہ اسے وہاں سے نکال کر ریسٹورنٹ کے پچھلی طرف لے گیا۔ ایلے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی جبکہ وہ تیزی سے چل رہا تھا، اور وہ ریسٹورنٹ کے پچھلے حصے میں جہاں تقریباً اندھیرا تھا اسے وہاں لے آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً وہاں ضرور آتا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایلے اندھیرے میں کھڑی تھی۔ جیکسن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے بوٹ میں سے ایک تیز چاقو نکالا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایلے کی روح جس سے نکلنے کو تیار تھی۔ وہ اس آدمی کے آتے ہی اس پر جھپٹ پڑا اور اس نے عین اس آدمی کی گردن کے بیچ چاقو اتار دیا۔ اس کے تیز دھار چاقو نے اس آدمی کی گردن کے بیچ فخر سے کھڑے ہو کر اسے اپنی قابلیت دکھائی تھی۔ جبکہ وہ مطمئن سا ہو گیا، اس نے خون کی پھواروں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر اس نے بیزاریت سے دیکھا۔ جیکسن اس آدمی کے کان میں اپنا نام بتا کر وہ اٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، اندھیرے میں اگر کوئی تھا بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اصل اس لڑکی پر تب تھی جو کہ نیچے پڑی تھی۔ چار نہ چار سے اسے اپنے بازو میں اٹھانا پڑا اور اٹھا کر وہ اپنے ٹھکانے کی جانب بڑھنے لگا۔